السلام علیکم سر. سر اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو سر آپ کی ذرا بھی آواز نہیں آ رہی. مطلب اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ کا مائک میوٹ ہو, لیکن آپ کا مائک ان میوٹ ہے. سر کائنڈلی آپ بتا دیں کہ آپ بول رہے ہیں. جی اسٹوڈینٹس کین یو لسن ٹو می. کیا اب آواز بہتر ہے؟ جی سر اب آواز آ رہی ہے, اب بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر جی اب میں سر. بغیر مائک کے بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ لیپ ٹاپ پہ. تو جی سر. ویل آئی اسٹارٹیڈ فرام دا بگننگ. سوشل اوکے سر. سوشل لنگوسٹکس آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اور اپنے اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے لینگویج کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے, اور معاشرہ اس کی رسومات, اس کا رسم و رواج کس طرح سے ایک لینگویج کو متاثر کرتے ہیں. پہلی لائن میں اس کی ڈیفینیشن ہے معمول کے مطابق, سوشل لنگوسٹکس از اے اسٹڈی آف دا سوشولوجیکل ایسپیکٹس آف لینگویج. یعنی سوشل لنگوسٹکس کیا ہے؟ اسٹڈی آف سوشولوجیکل ایسپیکٹس آف لینگویج. ایک معاشرہ ایک زبان کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے, یہ ہمیں سوشل لنگوسٹکس میں پتہ چلتا ہے. The discipline concerns itself with the parts language plays in maintaining the social role in a community. اور سوشل لنگوسٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معاشرے میں زبان کیا کردار ادا کرتی ہے. یہ جو لائن میں نے ہائی لائٹ کی ہے یلو کلر میں, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں ایک اور لائن میں نے ہائی لائٹ کر رکھی ہے, میں اسے بھی پڑھ رہا ہوں. یہ بھی سوشل لنگوسٹکس کی ڈیفینیشن ہے, اور اس میں سے جو آپ کی نظر میں آسان ہو آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں, آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. سوشل لنگوسٹکس از اے اسٹڈی آف دا افیکٹ آف اینی اینڈ آل ایسپیکٹس آف سوسائٹی آن لینگویج. تو رائٹر کہتے ہیں کہ معاشرے کا کوئی ایک پہلو اور تمام تر پہلو لینگویج کو جس طرح سے متاثر کرتے ہیں وہ سوشل لنگوسٹکس کی اسٹڈی کے دائرے میں آتا ہے. اب معاشرے کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں اسے ہم آگے جا کر تفصیل میں پڑھیں, لیکن اس کا ایک اوور ویو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. معاشرے کے پہلو سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف ایجز کے لوگ رہتے ہیں, بچے, جوان اور بوڑھے, اور اسپیشلی بوڑھے جو کہ 70-80 سال
کی عمر رکھتے ہیں اور نئی نسل ان کے لہجے میں ان کی زبان میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے کیونکہ 70-80 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد لہجہ زبان اس کے الفاظ تھوڑے تھوڑے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ معاشرے میں امیر اور غریب طبقہ ہوتا ہے, معاشرے میں پڑھا لکھا اور ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے. یہ لوگ زبان کو اپنے اپنے انداز میں استعمال کرتے ہیں, لہٰذا اسے آل ایسپیکٹس آف سوسائٹی کا نام دیا گیا ہے. اور اس میں شامل ہے جی انکلوڈنگ کلچرل نارمس, ایکسپیکٹیشنز, کانٹیکسٹ آن دا وے لینگویج از یوز. اور اسی انداز کی تھوڑی سی اسی بات کی تھوڑی مختلف وضاحت ہے. کلچرل نارمس کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی معاشرے کے جو رسم و رواج ہے, رسومات ہے, وہ ایک زبان کو متاثر کرتے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یعنی ایک بزرگ توقع کرتا ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ اس سے مخاطب ہوگا تو وہ ادب احترام والا لہجہ استعمال کرے گا. کانٹیکسٹ بڑا اہم ہے جی, کس سلسلے میں کس ضمن میں لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. It also studies how dialects differ between groups separated by certain social variables. Okay, سوشل لنگوسٹکس میں ڈائلیکٹ بھی آ جاتا ہے. اب ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے کبھی پڑھ چکے ہیں, میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں دوسری مرتبہ. ڈائلیکٹ مطلب ہوتا ہے لہجہ. مثلاً ہم لاہور میں رہنے والے لوگ پنجابی زبان استعمال کرتے ہیں, ہمارا اپنا ایک لہجہ ہے. لاہور سے دور ضلع شیخوپورہ یا ضلع قصور کے کسی دور دراز کے گاؤں والے بھی پنجابی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کا پنجابی کا لہجہ ہمارے لہجے سے قدرے مختلف ہے. بولتے وہ بھی پنجابی ہیں لیکن ان کے الفاظ کا تلفظ مختلف ہے. کچھ الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں, وہ الفاظ جو شہر کی پنجابی میں استعمال ہوتے ہیں وہ گاؤں کی پنجابی میں نہیں ہوتے. یہ ڈائلیکٹ ہے, یہ لہجہ ہے. اور ڈائلیکٹ کیوں چینج ہوتے ہیں, لہجے کیوں بدل جاتے ہیں, ہر 10 میل کے فاصلے پر جا کر ایک زبان کا لہجہ کیوں بدل جاتا ہے. ایک ہی معاشرے میں ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ ایک ہی زبان کو دو مختلف انداز میں کیوں بولتے ہیں, اس کو سٹڈی کرنا بھی سوشل لنگوسٹکس کا حصہ ہے. ایتھنیسٹی, ریلیجن, اسٹیٹس, جینڈر, لیول آف ایجوکیشن, ایج, یہ چیزیں سے ڈسٹرب کرتی ہیں. ایتھنیسٹی اینڈ ریلیجن یعنی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا, ایک خاص فرقے سے, رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا اپنی زبان اپنے انداز میں بولتا ہے. اسٹیٹس, اعلیٰ درجے کا شخص, شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا, اور ایک غریب شخص اسے مختلف انداز میں بولے گا. جینڈر بڑی اہم ہے, مرد اور عورت کے لہجے میں فرق ہوتا ہے. اس کے بعد لیول آف ایجوکیشن بھی اسے ڈسٹرب کرتا ہے. پڑھے لکھے لوگ ایک زبان کو ذرا بنا سوار کر استعمال کرتے ہیں, اس کے برعکس ایک ریڑھی بان, ایک پھل فروش, سبزی فروش اسی زبان کو ذرا مختلف انداز میں استعمال کرتا ہے. تو یہ وہ سارے لیولز ہیں معاشرے کے جو کہ ایک لینگویج کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور ان کو سٹڈی کرنا سوشل لنگوسٹکس کے دائرے میں آتا ہے. اینڈ ہاؤ سرٹن, نیکسٹ ہے جی, اینڈ ہاؤ کریشن اینڈ ایڈہیرنس ٹو دیز رولز از یوز ٹو کیٹیگرائز انڈیویژولز ان سوشل کلاس اور سوشو اکنامک کلاسز. اسی بات کو تھوڑا بدل کر بیان کیا گیا. اوپر والی بات کہ جب ہم ان رولز سے وابستہ رہتے ہیں تو پھر ہماری کیٹیگریز بن جاتی ہیں, معاشرے میں ہمارے مختلف طبقات بن جاتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں جی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ پیراگراف مکمل طور پر ہائی لائٹڈ ہے. یہ بڑا اہم پیراگراف ہے سوشل لنگوسٹکس کے حوالے سے. اس میں بھی پہلے کی طرح سے پہلے سنٹینس میں سوشل لنگوسٹکس کی ایک ڈیفینیشن ہے, اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. سوشل لنگوسٹکس از the study of the sociological aspects of language. یہ سیم وہی چیز ہے جو کہ ہم نے اوپر پہلے پیراگراف میں پڑھی تھی. فرسٹ سینٹینس, سوشل لنگوسٹکس از a study of sociological aspects of language. یہ بھی وہی چیز ہے, سوشل لنگوسٹکس از a study of the sociological aspects of language. تو یہاں تک پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ایک تو سوشل لنگوسٹکس کی 2 ڈیفینیشنز میں نے آپ کے لیے پیش کی ہیں. اس کے بعد سوشل لنگوسٹکس زبان اور معاشرے کے کون کون سے پہلو پر غور کرتا ہے اس کا ذکر ہوا ہے.
اب اس پیراگراف کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم اس پیراگراف کو تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں بڑی حد تک سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم آگے کیا پڑھنے جا رہے ہیں. The discipline concerns itself with the parts language plays in maintaining the social role in a community. Social linguistics attempts to isolate those linguistic features that are used in particular situations and that mark the various social relationships among the participants and the significant elements of the situation. لو جناب 2 سے 3 باتیں کہیں گی اس پیراگراف میں بڑی اہم کہ سوشل لنگوسٹکس کیا کرتی ہے. آئسولیٹ دا لنگوسٹک فیچرز دیٹ آر یوزڈ ان پرٹیکولر سچویشنز. مختلف صورتحال میں مختلف صورتوں میں لینگویج کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے اور لینگویج کی بنا پر جو مختلف ریلیشنز بنتے ہیں معاشرے میں, چھوٹے اور بڑے کا تعلق, ادب احترام کا تعلق, امیر غریب, آقا اور غلام کا تعلق, یہ سارے ریلیشنز اسٹڈی کرنا, ڈسکس کرنا سوشل لنگوسٹکس کے ذمے میں آتا ہے. Influences on the choice of sound, grammatical elements, and the vocabulary items may include such factors as age, sex, education, occupation, race, and peer group identification among others. اگلی بات کیا بتائی گئی کہ ہم اپنا ساؤنڈ پچ, ہماری ساؤنڈ پچ, ہمارا لہجہ کیسا ہے, کبھی دھیمے لہجے میں بات کرنا, کبھی بلند لہجے میں بات کرنا, گرامر کا استعمال کبھی صحیح ہے کبھی غلط گرامر ہے, کیونکہ جو کولوکوی لینگویج ہوتی ہے, عام بول چال کی زبان ہوتی ہے, اس میں رولز آف گرامر کا بہت خیال نہیں رکھا جاتا. ہاں جب کسی سپیریئر کے سامنے, کسی افسر کے سامنے ایک ماتحت بات کرتا ہے تو پھر وہ سنبھل کر وہ گرامیٹیکلی درست سینٹینسز کا استعمال کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ایلیمنٹس آف دا سچویشن, اور ایک لینگویج کو سچویشن کے مطابق کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, ان ساری چیزوں کا اسٹڈی کرنا لنگوسٹکس کے دائرے میں آتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جیسے کہ لہجے کا اتار چڑھاؤ, گرامر کا استعمال, سچویشن کا استعمال, اور ہماری خاص ویکیبلری, لفظوں کا انتخاب ہمیں بتاتا ہے کہ بولنے والے کی جینڈر کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے, اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سوشل لنگوسٹکس بتاتی ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں جی. نیکسٹ اس پیراگراف میں ایک ایگزامپل ہے جو کہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا. سوشل ڈائمینشنز کا ذکر ہوتا ہے. سوشل ڈائمینشنز ایک بار پھر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک معاشرے میں مختلف طبقات پر رہتے ہوئے لینگویج کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, اور لینگویج کے اس استعمال کا مطالعہ کرنا, اس پہ تحقیق کرنا سوشل لنگوسٹکس کے دائرے میں آتا ہے. مثلاً language is probably the most important instrument of socialization that exists in all human societies and cultures. Okay جی, socialization ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. ایک شخص جب معاشرے میں کسی سماج میں رہتا ہے تو وہ اس سماج کا حصہ بن جاتا ہے. اسے اسی سماج کے طور طریقے اپنانا ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے, اس کے رسم و رواج کو بھی ماننا ہوتا ہے. اور یہ جو سوشلائزیشن ہے, یہ سکھانے کا طریقہ کیا ہے, لینگویج ہے. لینگویج ایک شخص کو ایک خاص معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ اس کا سوشل ایسپیکٹ ہے, سوشل ڈائمینشنز ہیں. اٹ از لارجلی بائی مینس آف لینگویج دیٹ ون جنریشن پاسز آن ٹو دا نیکسٹ اٹس میتھ, لا, کسٹمز اینڈ بیلیفس. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ایک جنریشن, ایک نسل اپنی نئی نسل کو کچھ سکھاتی ہے, جیسے بزرگ ماں باپ اپنا مذہب اپنے چھوٹے بچوں تک منتقل کرتے ہیں, اپنی روایات, اپنے ہنر, اپنے فن نئی نسل کو دیتے ہیں, تو وہ سب کچھ لینگویج کے تھرو ہوتا ہے. وہ اپنی زبان سب سے پہلے ان تک منتقل کرتے ہیں, انہیں اپنی زبان سکھاتے ہیں, پھر اس زبان کے ذریعے سے سب سے پہلے انہیں مذہب سکھایا جاتا ہے, پھر ادب آداب اور رسم و رواج سکھائے جاتے ہیں. تو یہ سوشل ڈائمینشن ہے جی, کہ لینگویج ایک شخص کو کسی معاشرے میں
ایڈجسٹ کرنے میں اس کی کیا مدد کرتی ہے. اینڈ اٹ از لارجلی بائی مینس آف لینگویج دیٹ دا چائلڈ کم ٹو اپریشیٹ دا اسٹرکچر آف دا سوسائٹی انٹو وچ ہی از بورن اینڈ ہز اون پلیس ان دیٹ سوسائٹی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لینگویج کے تھرو ایک بچے کو سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے, ایک معاشرے کا مذہب, اس کے رسم و رواج, اس کی اتار چڑھاؤ سمجھا دیے جاتے, تو پھر وہ اپنے معاشرے کے سٹرکچر کو, اس کی بناوٹ کو سمجھتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ خیال کرتا ہے. As a social force, language serves both to strengthen the links that bind the members of the same group and differentiate the members of one group from those of another. Okay. ابھی سیکنڈ پیراگراف میں لینگویج کو ایک سوشل فورس کہا گیا ہے. رائٹر کہتے ہیں کہ لینگویج ایک ایسی سوشل فورس, ایک ایسی طاقت ہے جو کہ معاشرے کے ایک گروہ کے افراد کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے. مطلب ایک ہی طرح کی زبان بولنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں, یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک گروہ کا, ایک معاشرے کا حصہ ہے. اور زبان کا فرق, لینگویج کا فرق یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے. ان کا سماج, ان کا معاشرہ ضرور ایک ہے, لیکن وہ طبقاتی تقسیم کا سامنا کر رہے ہیں. وہ طبقاتی تقسیم آقا اور غلام کی ہو سکتی ہے, امیر اور غریب کی ہو سکتی ہے, بادشاہ اور عام شخص کی تقسیم ہو سکتی ہے, وہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ شخص کی تقسیم ہو سکتی ہے. یہ سب کچھ لینگویج کے ڈفرنس سے ہمیں سمجھ آتا ہے. یہ سوشل ڈائمینشن ہے لینگویج کا, کہ جب ہم لینگویج کا استعمال کرتے ہیں اور لینگویج کے استعمال کو ہم سٹڈی کرتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سوشل لنگوسٹکس کو سٹڈی کر رہے ہیں. In many countries there are social dialects as well as regional dialects, so that it is possible to tell from a person's speech not only where he comes from but what class he belongs to. اب ڈائلیکٹ کا ذکر ہوا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ لینگویج کس طرح سے سوشل ڈائمینشنز کو ڈائریکٹ کرتی ہے, ان کی رہنمائی کرتی ہے. کہا گیا کہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف ڈائلیکٹ استعمال کرتے ہیں. ڈائلیکٹ کا ذکر چونکہ اوپر والے پیراگرافز میں آ چکا ہے اور میں اسے اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کر چکا ہوں, تو ایک شخص کا ڈائلیکٹ سن کر, ایک شخص کا لہجہ سن کر ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ملک یا ایک صوبے کے کس حصے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا فرقہ کون سا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہاں لاہور میں کام کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, لیکن وہ شہر ملتان سے تعلق رکھتا ہے. اس کا پنجابی بولنے کا لہجہ سرائکی ٹچ دیتا ہوگا, کیونکہ ملتان سرائکی پٹی میں شامل ہوتا ہے, وہاں سرائکی زبان بولی جاتی ہے. بے شک وہ پنجابی بولتا ہے, لیکن اس کے لہجے میں سرائکی کا ٹچ آتا ہے. اس کی زبان سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص پنجاب کے کس حصے سے تعلق رکھتا ہے. نیکسٹ جی, دس از نوٹیبل in England, where standard English in the so-called received pronunciation can be heard from members of the upper class and upper middle class in all parts of the country. Okay, مثال کے لیے انگلستان کی مثال لے کہ انگلینڈ میں جو ریئل ایکسنٹ ہے, جس کو RP ریسیوڈ پروننسیشن کا نام دیا گیا ہے, وہ اپر کلاس والے انگریزی زبان استعمال کرتے ہیں. یا پھر یوں کہہ لے کہ امیر طبقہ, شاہ خاندان کے لوگ جس طرح کی انگلش استعمال کرتے ہیں وہ ریئل برٹش انگلش ہے, جبکہ جو نچلا طبقہ استعمال کرتا ہے, عام لوگ, بازاروں میں گھومنے پھرنے والے, وہ ان کا لوکل ایکسنٹ ہے. ان کے لوکل ایکسنٹ میں اور ریئل انگلش ایکسنٹ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اوکے, اس ایگزامپل کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ایگزامپل میں نے آپ کو اپنے معاشرے سے دے دی کہ ایک شخص جو کہ شہر لاہور میں رہتا ہے, کام کرتا ہے, مگر حقیقت میں وہ ملتان سے تعلق رکھتا ہے, تو جب وہ بولے گا تو اس کے لہجے میں سرائکی کا ٹچ ہوگا اور وہ ہمیں فوراً بتائے گا کہ یہ شخص کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے, یعنی وہ لہجہ ہمیں بتائے گا. There is less regional variation in speech of the higher than in that of the lower socio-economic class. اب کہا گیا ہے کہ
جو ریجنل ویریشن ہوتی ہے وہ ہائی لیول پر کم ہوتی ہے، جبکہ نچلے طبقے پر سوشو اکانومک کلاس میں زیادہ ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. In Britain and the United States and in most of the other English speaking countries, people will almost always use the same dialect, regional or social, however formal or informal the situation, and regardless of where their listeners speak the same dialect or not. Okay, اب ڈائلیکٹ کے حوالے سے چند ملکوں کا حوالہ دیا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک ہی لینگویج بولی جاتی ہے. مثلا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہاں صرف انگلش لینگویج ہی بولی جاتی ہے. اور آپ کسی بھی شخص کو سنیں گے، کسی بھی شخص سے بات کریں گے، وہ انگلش ہی بولے گا، اور کم و بیش ان ساروں کا لہجہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. اس کے برعکس بر صغیر میں ایسا نہیں ہے. ہم اپنے پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں. ہمارے چاروں صوبوں میں 4 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. وی اسپیک 4 ڈفرنٹ لینگویجز اینڈ ایون دوز 4 ڈفرنٹ لینگویجز ہیو فردر ڈفرنٹ ڈائلیکٹس، کہ ہر ایک زبان کا ایک مختلف ڈائلیکٹ ہے، اور ایک ہی زبان کو کم و بیش 1 درجن مختلف طریقہ کار سے بولا جا رہا ہے. کہا گیا کہ کچھ ممالک میں ایسا نہیں بھی ہوتا کیونکہ وہاں پورے ملک میں ایک ہی زبان ہے، اور وہ اسی ایک ہی زبان کو استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی ڈائلیکٹ میں، ایک ہی لہجے میں استعمال کرتے ہیں. اوکے، اس کے بعد in many communities throughout the world it is common for members to speak 2 or more different dialects and to use one dialect rather than another in particular social situations. Okay, اسی ڈائلیکٹ کی کنٹینیوٹی ہے. پہلے ہمیں یہ مثال دی گئی کہ کچھ ممالک تو ایسے جہاں پر ایک ہی زبان بولی جاتی ہے اور اس ایک ہی زبان کا ایک ہی ڈائلیکٹ استعمال ہوتا ہے. اب کہا گیا کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک زبان کے کئی ایک ڈائلیکٹس بولے جاتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ ڈائلیکٹس چینج بھی کیے جاتے ہیں. اب اس کی مثال ہم اپنی اردو زبان سے لے لیتے ہیں کہ ہماری اپنی اردو کے کئی ایک ڈائلیکٹس ہیں. ایک شخص جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ جو اردو بولتا ہے وہ بڑا سنبھل کر گرامیٹیکلی کریکٹ ایکوریٹ لینگویج کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہی شخص جب اپنی انٹرویو کی رداد اپنے دوست کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا ڈائلیکٹ، اس کا لہجہ قدرے مختلف ہے. اس شخص جو اپنے بزرگوں سے مخاطب ہے اس کے لہجے میں ادب احترام ہے، لیکن جب وہی شخص اپنے سے چھوٹے سے مخاطب ہے یا اپنے کسی دوست سے مخاطب ہے، اپنے کسی کلاس فیلو سے ہم عمر سے مخاطب ہے، تو اس کا ڈائلیکٹ اب بدل جائے گا، اس کے لفظوں کا تلفظ بدل جائے گا. اور اس چیز کا جائزہ لینا کہ لوگ کس طرح سے سچویشن کے مطابق، صورتحال کے مطابق اپنی لینگویج کا ڈائلیکٹ بدل لیتے ہیں، اس کا مطالعہ بھی سوشل لنگوسٹکس میں شامل ہے. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں جی. اسے ایک بار پھر سے میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے یلو کلر میں کیونکہ یہ ایک بار پھر سے بڑی اہم چیز ہے سوشل لنگوسٹکس کو سمجھنے کے حوالے سے. ان ایوری سچویشن what one says and how one says it depends upon the nature of that situation, the social role being played at the time. Okay, what one says and how one says, سچویشن کی بات ہو جاتی ہے ایک بار پھر سے جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا کہ ایک شخص ایک بات کہتا ہے، ایک فکرہ کہتا ہے، وہ کس طرح سے کہتا ہے، وہ کس سچویشن میں کہہ رہا ہے، اس چیز کا مطالعہ کرنا سوشل لنگوسٹکس کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کا لہجہ، اس کا انداز پلیس اینڈ ٹائم اینڈ سچویشن کے مطابق ہوگا. ونس اسٹیٹس دیٹ آف دا پرسن ایڈریسڈ، ونس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہم اینڈ سو آن. اس میں لہجے میں سٹیٹس بھی شامل ہے، لہجے میں دوسرے شخص کے ساتھ اس کا رویہ بھی شامل ہے. اب مثال کے طور پر میں اگر اپنے استاد سے مخاطب ہوں گا تو میرے لہجے میں ادب احترام آ جائے گا، میں اردو زبان کا استعمال کرتے ہوئے بڑے ادب احترام سے بات کروں گا. جبکہ اپنے اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوتے وقت یا اپنے کسی کلاس والوں سے مخاطب ہوتے وقت میں اردو کا استعمال تو کروں گا، لیکن اب میرے لہجے میں
ذرا تبدیلی آ جائے گی. اب وہ پہلے والا ادب احترام, وہ پہلے والا رکھ رکھاؤ اور ٹھہراؤ نہیں ہوگا, سلجھا ہوا لہجہ ضروری نہیں ہوگا. نیکسٹ, لینگویج انٹریکٹس ود نان وربل behavior in social situations and serves to clarify and reinforce the various roles and relationships important in particular culture. ٹھیک ہو گیا جی. اب نان وربل لینگویج کا ذکر آ جاتا ہے. کہنا یہ چاہا ہے کہ سوشل لنگوسٹکس نان وربل لینگویج کو بھی اسٹڈی کرتی ہے. جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہم لینگویج کا استعمال تو کرتے ہیں, زبان کا استعمال تو کرتے ہیں, لیکن زبان کے استعمال کے ساتھ ہی ہم نان وربل کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ہماری باڈی لینگویج ہے, بات کرنے کے دوران ہاتھوں کا ہلانا, ہمارے فیشل ایکسپریشنز, ہمارے چہرے کے تاثرات, ہماری مسکراہٹ, ہمارے لہجے کا اتار چڑھاؤ, یہ ساری چیزیں نان وربل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں. یہ ہمارا نان وربل بیہیویئر ہے. اور ہر ایک معاشرے میں, ہر ایک سماج میں یہ نان وربل بیہیویئر دوسرے معاشروں سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں, ہم مصافحہ کرتے ہیں. اپنی کسی بڑے عزیز, کسی بڑے پیارے سے ملاقات ہو تو ہم گلے ملتے ہیں. اس کے برعکس ہندو معاشرے میں جب دو دوست یا دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, جبکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ہاتھ جوڑنا مطلب معذرت کرنا, معافی مانگنا, یہ غلط ہے. تو یہ نان وربل بیہیویئرز ہیں جو کہ مختلف معاشروں میں مختلف انداز میں اپنائے جاتے ہیں, اور ان کو اسٹڈی کرنا بھی سوشل لنگوسٹکس کے دائرے میں آتا ہے. Social linguistics is far from having satisfactorily analyzed or even identified all the factors involved in the selection of one language feature rather than another in particular situations. Okay, کہا گیا کہ ابھی سوشل لنگوسٹکس میں اتنی تحقیق نہیں ہوئی کہ تسلی بخش جواب مل سکے کہ کیوں ایک خاص زبان کو استعمال کیا جاتا ہے ایک خاص سچویشن میں. Among those that have been discussed in relation to various languages are the formality or informality of the situation. اب تک ہمیں صرف یہ پتا چلا ہے کہ ہم جب لینگویج کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی ہم فارمل ہوتے ہیں, رسمی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے, اپنے افسران سے. کبھی ہم انفارمل ہوتے ہیں, اپنے دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں, پاور اینڈ سولیڈیرٹی ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں. کبھی آقا اور غلام کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے, ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹیسپینٹس, ڈفرینسز آف سیکس, ایج, آکوپیشن, سوشو اکانومک کلاس. یہ ساری چیزیں متاثر کرتی ہیں کس کو, لینگویج کو. اوکے, اس کا چونکہ ہم اوپر بھی کافی ذکر پڑھ چکے ہیں, اب آگے آ جاتے ہیں فنڈامنٹل کانسیپٹس کیا ہیں جی سوشل لنگوسٹکس میں. فنڈامنٹل کانسیپٹس کیا ہیں؟ یہ فنڈامنٹل کانسیپٹس وہی ہیں جس کا ذکر ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. اب فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں سٹیپ بائی سٹیپ انڈر ہیڈنگز بیان کیا گیا ہے. پہلے وداؤٹ ہیڈنگز, اب ہم انہیں ہیڈنگز کے تحت پڑھ رہے ہیں. While the study of social linguistics is very broad, there are a few fundamental concepts on which many social linguistics inquiries depend. کہا گیا کہ social linguistics کی جتنی بھی انکوائریز ہیں, جتنی بھی تحقیق ہیں, وہ مندرجہ ذیل ایسپیکٹس یا مندرجہ ذیل کانسیپٹس سے تعلق رکھتی ہیں. ایک آ جاتا ہے جی اسپیچ کمیونٹی. اب یہ اسپیچ کمیونٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی زبان بولنے والے لوگوں کا ایک گروہ ہے. اسپیچ کمیونٹی از اے کانسیپٹ ان سوشل لنگوسٹکس دیٹ ڈسکرائبس اے ڈسٹنکٹ گروپ آف پیپل who use language in a unique and mutually accepted way among themselves. لوگوں کا ایک گروہ ہے, 100, 50, 1000, 2000, 10,000 یا لاکھ لوگ ہیں جو ایک زبان بولتے ہیں, اور اس طرح سے بولتے ہیں کہ ہر ایک بندہ ایک دوسرے شخص کے لہجے کو, اس کی زبان کو سمجھ رہا ہے,
उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो जो 1000 से लेकर लाख अफराद तक का एक ग्रोह है, वो एक स्पीच कम्युनिटी है. To be considered part of a speech community, one must have a कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. और अगर एक शख्स चाहे कि वो एक किसी खास स्पीच कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, तो फिर उसके पास कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. अब मसलन लाहौर शहर में जिला मानसहरा और कश्मीर वाले इलाके के हजारों लोग रहते हैं, काम करते हैं, मुलाजमतें करते हैं. वो पंजाबी बोलते हैं क्योंकि अरसा हो गया उन्हें लाहौर में रहते हुए, लेकिन उनकी अपनी हजारा लैंग्वेज है, क्योंकि वो जिला हजारा से ताल्लुक रखते हैं. उनकी अपनी हजारा लैंग्वेज, उनको पहाड़ी जुबान भी कहते हैं. वो जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अपनी खास लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. जब वो किसी शादी ब्याह के मौका पर इकट्ठे होते हैं तो वो पंजाबी ने वो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. अब चूंकि वो कॉम्पिटेंट हैं, अपनी जुबान के इस्तेमाल में महारत रखते हैं, लिहाजा वो एक स्पीच कम्युनिटी है. वो अपने अंदाज में एक स्पीच कम्युनिटी है. अगरचा वो शहर लाहौर में रहते हैं, बट दोज आर नॉट पंजाबी स्पीकिंग, दोज आर हजारा स्पीकिंग पीपल. उनको जिला हजारा की जुबान बोलने वाले, पहाड़ी जुबान बोलने वाले कहा जाएगा. जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो उनकी अपनी एक स्पीच कम्युनिटी बन जाती है. That is, the speaker has the ability to use language in a way that is appropriate in the given situation. उसी बात की वजाहत है कि यानी एक शख्स में सलाहियत है कि वो इस जुबान का इस्तेमाल करे सिचुएशन, माहौल के मुताबिक. स्पीच कम्युनिटीज कैन बी मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन with a specialized jargon, distinct social group like high school student or hip hop fans, or even टाइट निट ग्रुप्स लाइक फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. ओके, अब यहाँ पर स्पीच कम्युनिटी की कुछ एक मिसालें दी गई हैं जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हाई क्लास और लो क्लास की अपनी एक स्पीच कम्युनिटी है. एक खास पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने अंदाज में जुबान का इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग अपने अंदाज में जुबान का इस्तेमाल करते हैं. मेंबर्स ऑफ स्पीच कम्युनिटी विल ऑफन डेवलप स्लैंग और जार्गन टू सर्व द ग्रुप स्पेशल पर्पस एंड प्रायोरिटीज. और इन लोगों के अपने स्लैंग या जार्गन होते हैं. स्लैंग होता है जी स्ट्रीट लैंग्वेज, आम बोलचाल की जुबान, और जार्गन का इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेशनल लेवल पर. कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस द ओके, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस क्या है मैं आपको वैसे बता देता हूँ बिकॉज टाइम इज ओवर, वक्त खत्म हो चुका, मैंने नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करना है. कहा गया कि एक शख्स जब एक मुआशरे में रहता है तो मुआशरे के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, मुख्तलिफ पहलू उसको स्पीच प्रैक्टिस करवाते हैं. मसलन एक बच्चा मुआशरे में रहते हुए अपने माँ बाप से ताल्लुक रखता है, एक बच्चा मुआशरे में रहते हुए स्कूल जाता है, वो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक रखता है, वो गली मोहल्ले में बाजार में निकलता है, वो अपनी मजहबी इबादत गाह में जाते हैं. तो ये सारी जगह, ये सारे मराकिज उसकी स्पीच प्रैक्टिस करवाते हैं. ये है जी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस. यहां हम आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह इसको यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आज जी हाँ लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज ऑटोमेटिकली लेक्चर खत्म नहीं हुआ. जी अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.